ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ رمضان کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اس میں ہر بندہ شب قدر کی تلاش میں کوشاں ہے۔ شب قدر کا نام کیا ہے؟ اسے کس کس نام سے یاد کیا گیا ہے؟ نمبر 1 لیلۃ القدر، یہ سورہ قدر میں موجود ہے، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ نمبر 2 لیلۃ المبارکہ، اسے اللہ رب العالمین نے سورہ دخان میں ذکر کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ یہ 2 نام قرآن نے دیا ہے، اور نام علماء نے اس کے ذکر کیے ہیں۔ علامہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ اور علامہ شوکانی رحمہ اللہ۔ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر فتح البیان فی مقاصد القرآن سورہ دخان کی تفسیر میں ان دونوں ناموں کے علاوہ 3 نام ذکر کیے ہیں، لیلۃ الشک، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ البراءہ۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے اپنی مایہ ناز تفسیر فتح القدیر کے اندر سورہ دخان کی تفسیر میں انہوں نے لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر کے علاوہ 2 نام صرف ذکر کی ہے، وہ ہے لیلۃ الشک اور لیلۃ البراءہ۔ تو گویا کہ یہ 5 نام مذکور ہوا، لیلۃ القدر، لیلۃ المبارکہ، یہ 2 نام قرآن نے دیا، لیلۃ الشک، لیلۃ الرحمہ اور لیلۃ البراءہ۔ ہر ایک کا معنی اور مطلب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ 5 نام آپ جانیں، اور دوسرے مقام پہ میں ہر نام کی تصریح کر دوں گا۔ شب قدر کب ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر اے فی وتر منها، اسے رمضان کے مقدس مہینے کے آخری عشرہ میں تلاش کرو، اے فی وتر منها یعنی اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو تلاش کرو، اگر 30 کا مہینہ ہے تو۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ کیا لیلۃ القدر 27ویں رات کو ہے؟ دیکھیے، جس حدیث کے اندر یہ ہے، بہت سارے علماء نے ذکر کیا ہے کہ وہ 27ویں رات ہے، بہت سارے سلف بھی بڑی تاکید کے ساتھ کہتے تھے کہ 27ویں رات ہے۔ لیکن دیکھیے، ہمیں اور آپ کو کس نے بتلایا کہ 27ویں رات ہے؟ ہم کہیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا تھا، ایک بار آپ مسجد میں آئے، دیکھا کہ 2 آدمی جھگڑ پڑے، دونوں کا جھگڑا آپ چکانے لگے، پھر آپ بھول گئے۔ کیا بھول گئے؟ آپ نے فرمایا کہ میں آیا تھا تاکہ میں بتلا دوں کہ شب قدر کب ہے، لیکن فلاں و فلاں کے جھگڑنے کی وجہ سے مجھ سے وہ چیز اٹھا لی گئی، میں بھلا دیا گیا، اور اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا دیے گئے جو مصدر تھے، تو ہمیں اور آپ کو یہ چیز کہاں سے مل گئی کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ 27ویں ہی کی رات کو ہے؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بعد میں پھر آپ کو بتلایا گیا، بعد میں پھر آپ نے اس کی تعین کی۔ بہرحال علماء کی باتیں اس طرف بھی ہیں۔ دوسری وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار آپ سوئے ہوئے تھے اور آپ نے خواب میں دیکھا، اور جب آپ سوتے تھے تو یوں ہی کوئی نہیں جگاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جبرائیل امین سے بات کر رہے ہو سکتا ہے آپ پر وہی نازل ہو رہی ہو، کیونکہ نبی کا دل جاگتا رہتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں پر دل جاگتا ہے، یعنی اس لائق رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی فرمان ہو تو اسے لے سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر والوں نے جگا دیا، اور جگانے کی وجہ سے میں بھول گیا۔ تو 2 حدیث میں اس طرح کا تذکرہ موجود ہے، گویا کہ واقعہ 2 مرتبہ کا ہے۔ ایک بار آپ بھول گئے جب گھر والوں نے جگا دیا، اور ایک مرتبہ آپ کو یاد تھا، اٹھے بھی تھے، آئے تھے مسجد میں کہ صحابہ کو بتلا دیں، پر 2 آدمیوں کے جھگڑنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے بات اٹھا لی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا دیے گئے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا دیے گئے تو ہمیں اور آپ کو تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، یا میں بھلا دیا گیا اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ذرا یہ بتلائیے، آپ 5 رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یہ بہتر ہے کہ ایک ہی رات کو اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، یہ بہتر ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا جواب یقیناً یہی ہوگا کہ ہم 5 رات کو اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو ہمارے لیے بہتر ہے، اس سے ہم کہیں زیادہ اپنے مولا کو
عز و جل کو خوش کر لے جائیں گے اور کہیں زیادہ اس کا بندہ ہونے کا حق ہم ادا کر لے جائیں گے جب 5 رات کو ہم جاگیں گے اور 5 رات میں ہم عبادت کریں گے بنسبت 1 رات کے۔ تو بہتری اسی میں ہے کہ 5 راتوں کو اس کو تلاش کیا جائے۔ التمسوها فی العشر الاواخر ای فی وتر منها، رات آخری عشرہ کے طاق راتوں میں سے اس کے طاق رات کو تلاش کرو۔ ایک بات یہاں اور میں بتاتا چلوں، کبھی کبھار بعض حدیثوں کو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامت بتائی ہے وہ علامت کسی سال 21 رات کو پائی گئی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا 21 کو یعنی 21 کی صبح کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو آپ کے نتھنے پر اور پیشانی پہ مٹی لگی ہوئی تھی کیونکہ اس رات کو بارش ہوئی تھی، اور یہ شب قدر کی علامت میں سے ہے کہ رات کو بارش ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ مٹی میں کیچڑ میں آپ نے سجدہ کیا، کیونکہ جو چھت تھی وہ آج کل کی پکی چھت نہیں تھی، اور چھت گویا کی کھجور کی پتے اس کی ٹہنیاں تھیں، تو پانی نیچے ٹپکا، زمین کچی تھی، مٹی میں پانی جب لت پت ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کیچڑ بنتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو آپ کے نتھنے پر اور آپ کی پیشانی پہ مٹی لگ گئی۔ تو صحابہ نے دیکھا، کب دیکھا؟ یہ 21 کی صبح کو، اور یہ علامت میں سے ہے کہ رات میں بارش ہو سکتی ہے جب شب قدر ہو۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سال 21ویں کی رات کو شب قدر ہم مان لیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے شب قدر میں، یہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں کا تذکرہ نہیں، 1 رات کا تذکرہ کیا، وہ کیا صفت ذکر کر دی کہ وہ شب قدر ہے، وہ شب قدر ہے۔ اچھا شب قدر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے ہم نے طاق رات میں نازل فرمایا، وہ 21 کو ہو سکتا ہے، 23 کو ہو سکتا ہے، 25 کو بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے نازل کیا، 27 کو بھی ہو سکتا ہے، 29 کو بھی ہو سکتا ہے، نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس طاق رات کی صفت بیان کر دی کہ وہ شب قدر ہے۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کتب سماوی، تمام آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئیں رمضان میں، اور قرآن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُنزِلَ الْقُرْآنُ بعدما خلت 24 لیلہ، قرآن نازل ہوا ہے جب 24 راتیں رمضان کی گزر چکی تھیں۔ تو 24 راتیں جب گزریں گی تو کون سی رات آئے گی؟ 25ویں رات آئے گی۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے شب قدر میں نازل فرمایا ہے، گویا کہ جس سال قرآن لوح محفوظ سے بیت العزا میں نازل ہوا اس سال شب قدر 25 کی رات کو تھی۔ تو پھر یہ کہنا کہ وہ 27 کی رات کو ہے، یہ غلط ہے۔ لہذا 5 راتوں کو بندوں کو جاگنے دیا جائے، یہی بہتر ہے، اور اسی میں ہم اپنے مولا کو خوش کر لیں، یہی سب سے بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔